السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: خیر نسائها خدیجۃ بنت خویلد وخیر نسائها مریم بنت عمران۔ حضرات گرامی قدر، بندہ نچیز عبید اللطیف آپ کے سامنے آج پھر حاضر خدمت ہے۔ اس سے قبل بھی مختلف لیکچرز میں آپ لوگوں کو فتنہ قادیانیت کی حقیقت سے آگاہ کیا۔ آج پھر چند گزارشات آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، فتنہ قادیانیت در حقیقت یہود و نصارہ کی طرف سے ایسا پروان چڑھایا جانے والا پوزا ہے جس کے ذریعے انہوں نے دین اسلام کا مکمل ڈھانچہ تبدیل کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ دیکھیے، مرزا غلام احمد قادیانی خود اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیتا ہے، اور اسی طرح ان کی کتابوں میں لکھا ہے جو ان کا خلیفہ تھا پہلا مولوی نور الدین حکیم نور الدین، وہ ابو بکر کے رتبے پر ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور اسی طرح جو مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی ہے نصرت جہاں بیگم، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے ایک جعلی خود ساختہ الہام کے ذریعے سے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دیا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، آئیے آپ کے سامنے چند وہ حقائق پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ کہنا، یہ تحریر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ دیکھیے خطبہ الہامیہ ہے، روحانی خزین کی جلد 16 ہے، یہ آپ کے سامنے ہائی لائٹ کی ہوئی تحریر موجود ہے، صفحہ نمبر 259 ہے، جس میں اس نے واضح طور پہ لکھا ہے۔ 258 صفحہ نمبر اس کی آخری لائن ہے، اس میں لکھتا ہے: پس وہ جو میری جماعت میں داخل ہوا در حقیقت میرے سردار خیر المرسلین کے صحابہ میں داخل ہوا۔ اسی طرح پھر آگے لکھتا ہے کہ جو شخص مجھ میں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفریق کرتا ہے اس نے مجھ کو نہیں دیکھا اور مجھے نہیں پہچانا۔ پھر یہیں پر بس نہیں، بلکہ آئیے آگے دیکھیے، ایک اور پیش کرتا ہوں، یہ آپ کے سامنے سکین لگا ہوا ہے، روحانی خزین کی جلد 18 ہے، اس کا صفحہ نمبر 207 ہے۔ مرزا غلام قادیانی کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جس کا نام ہے ایک غلطی کا ازالہ۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہتا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر جو آپ کے سامنے پیش کیا، وہ خود اپنے آپ کو معاذ اللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد محمد رسول اللہ قرار دے رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آگے آئیے، یہ دیکھیے، یہ خود ہی وہی نہیں کہہ رہا، یہ بھی آپ کے سامنے جو کتاب میں نے کھولی ہے، جس کا سکین آپ کے سامنے موجود ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر احمد کی کتاب ہے جس کا نام کلمۃ الفصل ہے، اس کا صفحہ نمبر 158 یعنی 158 ہے۔ اس میں وہ لکھتا ہے: پس مسیح موعود جو خود محمد رسول اللہ ہے، جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی کو کہتا ہے کہ وہ خود محمد رسول اللہ معاذ اللہ استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ تحریر مرزا بشیر احمد کی اس جواب میں ہے کہ کسی نے اس سے سوال کیا تھا کہ بھئی تم نے مرزا صاحب کو نبی مانا ہے، اپنا الگ سے کلمہ کیوں نہیں بنایا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں،
ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آیا ہوتا تو ضرورت پیش آتی۔ ناظرین، ہمارے اکثر سادہ لوگ قادیانیوں کے کلمہ پڑھ لینے سے بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے رانا ثناء اللہ صاحب جو صوبائی وزیر قانون رہ چکے ہیں نون لیگ کی حکومت کے، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا اور قادیانی کا تو معمولی اختلاف ہے، صرف ایک کلمے کا نہیں، نبوت کا چھوٹا سا اختلاف ہے اور تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دیکھیے جب وہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کلمے میں کیا مراد لیتے ہیں۔ یہ مرزا بشیر احمد کہتا ہے پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے، اس لیے ہم کو کسی نئے کلمہ کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی اور آتا تو ضرورت پیش آتی۔ یہ صفحہ نمبر 158 ہے، 158 ہے کلمۃ الفصل کا۔ اور پھر جہاں پر یہ صورتحال ہو کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دے رہا ہو اور اپنے صحابہ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرار دے رہا ہو، حکیم نور دین کو جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر رتبہ دیا جا رہا ہو، اور نصرت جہان بیگم کو جو مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی ہے اسے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرار دینا کون سی بڑی بات ہے۔ یہ تو ان کا پرانا وتیرہ ہے۔ یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی اور اس کی ذریت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ آئیے ابھی آپ کے سامنے میں نصرت جہان بیگم کی تصویر پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ ہے نصرت جہان بیگم جو مرزا غلام احمد قادیانی کی بیوی ہے، جسے قادیانی ذریت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہم پلہ قرار دیتی ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے خود ساختہ لحام میں اسے خدیجہ قرار دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ استغفر اللہ من کل ذنب۔ ناظرین، یہ نصرت جہان بیگم ہے، وہ نصرت جہان بیگم جس کو حکیم نور دین اپنی کتاب مرقات الیقین فی حکیم نور دین اس کے صفحہ نمبر 7 جو ان کی ویب سائٹ پر ایڈیشن موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 7 پر وہ لکھتا ہے کہ بیوی صاحبہ کے منہ سے 20 مرتبہ میں نے سنا ہے کہ میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ سوچئے، وہ نبی کی بیوی، وہ تو ام المومنین ہوتی ہے۔ یہ حکیم نور دین جو اپنے نبی کا مرید ہے، امتی کہلاتا ہے، وہ اپنی ماں کو بیوی صاحبہ کہہ کے پکار رہا ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں تو آپ کی لونڈی ہوں۔ آخر کیا معنی ہے اس کا؟ سوچئے، وہی نصرت جہاں بیگم۔ یہ جو میں نے سکین آپ کے سامنے پیش کیا ہے، یہ مرقات الیقین کتاب ہے فی حیات نور دین، حکیم نور دین کی کتاب ہے، جس کے اندر اس کا جو میرے پاس مجلد شکل میں ایڈیشن ہے، اس ایڈیشن کا صفحہ نمبر 6 ہے، اور یہ جو آپ کے سامنے پیج کھلا ہوا ہے یہ صفحہ نمبر 7 ہے، جو میں نے ان کی ویب سائٹ سے PDF میں ڈاؤن لوڈ کیا ہے alislam.org سے، اس کا صفحہ نمبر 7 ہے۔ یہی نصرت جہان بیگم کے بارے میں مرزا غلام احمد قادیانی بکواس کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ اسے الہام ہوا، اشکر نعمتی رعیت خدیجتی۔ ترجمہ بھی خود اس نے کیا، آگے کہتا ہے میرا شکر کر کے تو نے میری خدیجہ کو پایا۔ یہ ایک بشارت کئی سال پہلے اس نکاح کی طرف تھی جو سادات کے گھر میں دہلی میں ہوا، جس سے بفضل ہی تعالی 4 لڑکے پیدا ہوئے۔ یہ روحانی خزائن کی جلد 18 ہے، کتاب کا نام نزول المسیح ہے، صفحہ نمبر 524 ہے، جو آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی اپنی بیوی کے بارے میں یہ خباثت کرتے ہوئے، نصرت جہان بیگم کے بارے میں خباثت کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ مجھے الہام ہوا، اشکر نعمتی رعیتا خدیجتی، میرا شکر کر کہ تو نے میری خدیجہ کو پایا۔ پھر آگے کہتا ہے یہ ایک بشارت کئی سال پہلے اس نکاح کی طرف تھی جو سادات کے گھر میں دہلی میں ہوا، جس سے بفضل ہی تعالی 4 لڑکے پیدا ہوئے۔
یہ پھر اس منحوس عورت کا چہرہ دیکھ لیجئے جسے اس ملعون نے سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔ ناظرین، یہ ہے قادیانیوں کا اصل چہرہ جسے یہ چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتے۔ انشاءاللہ الرحمن آج آپ کے سامنے یہی باتیں تھیں جو چند گزارشات کیں، انہیں سمجھیے، غور کیجئے جب تک میرے رب نے مجھے زندگی عطا کی ہے۔ انشاءاللہ بفضل ہی تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قادیانیت کا کچا چٹھا کھول کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہوں گا اور بتلاتا رہوں گا کہ یہ فتنہ قادیانیت کتنا غلیظ عقائد رکھنے والا فتنہ ہے، جو اسلام پر ڈاکہ زنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ناکام و نامراد ہوتے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی بھی ذلت و رسوائی کی موت مرا ہے، ہیضے کی موت مرا ہے، اور اس کی امت بھی آج ذلت و رسوائی کا شکار ہے۔ یہودیوں کی طرح جس طریقے سے یہودیوں نے انبیاء کی گستاخیاں کی تھیں، وہ بھی دنیا میں در بدر ہوتے رہے، ایک طویل عرصہ ان کو اپنا ملک نہ مل سکا۔ آج بھی یہ قادیانی انہی یہودیوں کی طرح، اپنے آقاؤں کی طرح اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں در بدر ہو رہے ہیں۔ یہ جو ان کے کہتے تو خلیفہ ہیں، لیکن 1 انچ جگہ پر قبضہ نہیں۔ کس ملک میں ان کی حکمرانی ہے، کس شہر میں ان کی حکمرانی ہے؟ نہیں، بلکہ پوری طرح ذلت و رسوائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ان کا کچا چٹھا آپ لوگوں کے سامنے کھولتے رہیں گے، حق بات پہنچاتے رہیں گے۔ اور قادیانی حضرات سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا را سوچئے، اس دھوکے سے نکلیے، یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ آپ سادہ لوگ ہیں، آپ نے مرزا غلام قادیانی کی کتب کو نہیں پڑھا۔ جب آپ اسے پڑھیں گے اور اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک اصول بتلا دوں کہ جس جگہ کا حوالہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جس کتاب کا ریفرنس دیا ہے، اس کتاب کی پہلے اصل چیک کیجئے، دیکھیے کیا وہی الفاظ ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھے ہیں، جا کے ان کے اندر کوئی رد و بدل کیا ہے، جا کے مرزا غلام احمد قادیانی نے جھوٹ بولا ہے، تب انشاءاللہ آپ پر حقائق کھل جائیں گے۔ لیکن جب آنکھیں بند کر کے آپ کہیں گے کہ مرزا جی نے جو کچھ لکھا ہے وہ درست ہے، تو پھر آپ جہنم کی گہری کھائی میں گریں گے۔ آئیے، خدا را آئیے، حقائق کو پہچانیے اور خود تحقیق کیجئے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابیں پڑھیے، اس طریقے سے پڑھیے کہ جس کتاب کا ریفرنس اس نے دیا ہے اس کی اصل دیکھیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو مخالفین تھے اس دور میں، انہوں نے اس بارے میں جو رائے قائم کی، جو لکھا ہے، اس سے بھی بغور پڑھیے، انشاءاللہ حق آپ پر واضح ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔